بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، میں ہوں محمد شاہد بابر اور آج پیغام افطار منہاج کے ساتھ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں حسن احوال اور حسن اعمال کے سلسلے میں خاموشی اور کم گوئی کی ضرورت و اہمیت پر۔ اور آج کے ہمارے پیغام افطار کی ابتدا کرنے کے لیے ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں نیو کیسل کی سرزمین پر، ہمارے انتہائی محترم دوست اور بہت ہی پیارا قرآن پڑھنے والے قاری قرآن محترم المقام قاری محمد رضوان صاحب۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی خوبصورت آواز سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری محمد رضوان صاحب، السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے جناب؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ آپ سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے جو آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں منہاج القرآن کی طرف سے، تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سبحان اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات اللہ سبحان اللہ۔ بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ سبحان اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ اللہ۔ وبشر الصابرين۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
إليه راجعون. الله الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله الله الله. سبحان الله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ تبارک و تعالی محترم قاری محمد رضوان صاحب کے حسن صوت میں، آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ ہمیشہ قرآن پاک کی خدمت کرتے رہیں. ناظرین، کم گوئی، کم خوری اور کم خوابی، یعنی کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا انسان کی روحانی ترقی میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور انسانی زندگی میں ان کے بے شمار فوائد ہیں. آج ہمارا زیر بحث موضوع خاموشی اور کم گوئی ہے، یعنی کم بولنا اور زیادہ تر خاموش رہنا. خاموشی کے لفظی معنی چپ رہنے کے ہیں، مگر اہل تصوف کے نزدیک خاموشی ایک باطنی توجہ کا نام ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات کہی جائے جس کی ضرورت ہو اور ہر اس بات سے بچا جائے جس میں کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو. ناظرین، قوت گویائی وہ نعمت خداوندی ہے جس کی بدولت انسان دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے. گفتگو سے انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے مثبت یا منفی پہلو سامنے آتے ہیں. لہذا مطلقاً خاموشی گفتگو کی متضاد یا مخالف نہیں ہے. امام غزالی احیاء العلوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش
جتنا خاموش رہ سکتے ہو اتنا خاموش رہو. خاموشی ایک ایسا عمل ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گا. لوگوں نے عرض کیا حضرت ایسا تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم سوشل زندگی میں کیسے سروائیو کریں گے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے تو صرف بھلائی پر مبنی کلام کیا جائے. ناظرین اگر ہم ہماری زبانوں سے صرف بھلائی کی باتیں نکالیں اور فضول اور لغو گفتگو ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کرتی چلی جائے اور ہم بھلائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور لغویات میں پڑھتے رہیں تو اس سے انسان کا بڑا نقصان ہوتا ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء جھک کر زبان سے ایک درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا فانما نحن بک فان استقمت استقمنا وعججت وججنا. زبان کو تمام اعضاء یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, اگر تم نے کوئی ایسا غلط کلمہ اپنی آپ سے صادر کیا تو ہم بھی مصیبت میں پھنسیں گے, اور اگر جو خیر تم سے صادر ہوگی تو وہ خیر ہمیں بھی پہنچے گی. اگر تم استقامت کے ساتھ رہی اور تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے انتہائی سینئر دوست اسکالر منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگم کے ڈائریکٹر محترم علامہ محمد اشفاق عالم قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے اس اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور ان کو اپنے پروگرام پیغام افطار منہاج کے ساتھ میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیغام افطار میں. بہت شکریہ جناب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے اور آپ کا اپنا پروگرام تھا اس میں سے ٹائم نکال کر پیغام افطار کو رونق بخشی. یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا, موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی آج ہمارا موضوع ہے خاموشی اور کم گوئی کے فوائد. آپ کیا فرمائیں گے کہ قرآن و حدیث میں اس کا کیا فائدہ ہے, اس کے کیا اہمیت پر کیسے زور دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم علامہ شاہد بابر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے پیغام رمضان پروگرام میں مجھے گفتگو کی دعوت دی, اور جو موضوع آپ نے چنا ہے وہ انتہائی خوبصورت موضوع ہے, کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں سے ایک جو ہے وہ زبان کی ضمانت ہے. تو یہ جو بہت سارے ہم زندگی کے اندر گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں, اس کی وجہ جو ہے وہ زبان کا غلط استعمال ہے. یہ جو خاموشی ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی جی. جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کی میں نے تلاوت کی, آیت نمبر 41 ہے. جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی عمر میں اللہ نے اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی, تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی طلب کی. قال رب اجعل لی آیہ, کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. تو اللہ رب العزت نے وہ جو نعمت ان کے اوپر ہوئی تھی, استقرار حمل کی جو نشانی اللہ رب العزت نے اس کی جو نشانی بیان فرمائی, وہ یہ کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے سوائے اشاروں کے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ لوگوں سے کلام کے لیے, سارے اعضاء ٹھیک تھے لیکن ان کی زبان کو اللہ رب العزت نے ساکت فرما دیا, اور وہ لوگوں سے سوائے اشاروں کے کلام نہیں کر سکتے تھے, لیکن اللہ کے ذکر کے لیے ان کی زبان کھلی ہوئی تھی.
تو ادھر سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ جب انسان دنیاوی گفتگو سے اور لوگوں سے اپنی زبان کو روک لیتا ہے تو اس زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے اور اس سینے کے اوپر اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. تو قرآن پاک میں جو ہے یہ اللہ رب العزت نے خاموش رہنے کی یعنی کہ یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جب اللہ کی نعمت ہم پر ہو تو ہمیں خاموشی اختیار جو ہے وہ کرنی چاہیے. پھر احادیث مبارکہ میں جس طرح آپ بھی ابھی کچھ احادیث جو ہے بیان کر رہے تھے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خاموشی کو پسند فرمایا کرتے تھے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہنے والے تھے. تو آپ جو ہے خاموشی کو پسند فرماتے تھے کیونکہ خاموشی میں حکمت ہے، دانائی ہے، فہم و فراست جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عطا فرماتا ہے جو کم گوئی اور خاموشی کا راستہ اختیار کرتا ہے. پھر کنز العمال کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصمت ارفع العبادہ، کہ خاموشی سب سے اونچی عبادت ہے. تو یہ خاموش رہنا جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس کو ہم عبادت سمجھ کر اگر انجام دیں تو اس کا جو ہے بڑا اونچا مقام ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور الجامع الصحیح کے اندر بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ بے شک انسان کے اسلام کی عمدگی یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو ترک کر دے. جہاں بولنا ہو وہاں پر بولے، اور جہاں پر ضرورت بولنے کی نہیں ہے وہاں پر جو ہے انسان خاموش رہے. پھر علامہ صاحب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، کہ حیا اور کم گوئی یہ ایمان کی دو شاخیں ہیں. جی بالکل. اور یہ جو ہے یعنی کہ حیا کا اور کم گوئی کا بڑا تعلق ہے. جب انسان شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے تو اس سے گناہ کم سرزد ہوتے ہیں. جب کم بولتا ہے تب بھی اس سے گناہ کم سرزد ہوتے ہیں. تو حیا اور کم گوئی یہ دونوں ایمان کی شاخیں ہیں، اور فحش کلامی اور کثرت کلام یہ نفاق کی دو شاخیں ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو العیو جو ہے اس کو قلت الکلام کو العی بولتے ہیں، اور البذاء هو الفحش فی الکلام والبیان هو کثرت الکلام. تو مقصد یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنا اور لا یعنی اور لغو باتوں سے پرہیز کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایک عبادت ہے. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کی جو بیان فرمائی ہے جن کو اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرمائے گا، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے اپنی زبان کو روکتے ہیں. پھر حضرت ابی خلاد رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی خلاد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل قد اوتی زہدا فی الدنیا وقلت منطق فاقتربوا منه فانه يلقى الحکمہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ دنیا میں زہد اور کمگوئی اس کو عطا کر دی گئی ہے تو اس کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اسے حکمت عطا کر دی جاتی ہے. تو کم بولنا یہ حکمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ ہے. جو لوگ خاموش رہتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں تفکر اور تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں پر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا، اپنے انواع اور تجلیات کا اور حکمتوں کا نزول فرماتا ہے. پھر حضرت شیخ العربی وہ جو ہے خاموشی کی اقسام بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خاموشی دو طرح کی ہیں.
ایک زبان کی خاموشی ہے اور ایک دل کی خاموشی ہے. جی جی زبان کی خاموشی یہ ہے کہ زبان ان باتوں کو چھوڑ دے جن کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہو، صحیح. یعنی مخلوق کے ساتھ ہو. اور یہ قسم جو ہے وہ کہتے ہیں یہ عوام کی ہے اور راہ طریقت کے سالکین کی یہ قسم ہے، یہ منزل ہے. پھر دوسری قسم وہ دل کی خاموشی ہے، اور دل کی خاموشی یہ ہے کہ دل میں شیطانی وسوسہ کسی وقت بھی پیدا نہ ہو. صحیح. یہ قسم مقربین کی، اہل مشاہدہ کی اور صاحبان حال کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو شخص زبان کا خاموش ہو لیکن دل کا خاموش نہ ہو جی تو اس کے گناہوں کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے. صحیح. اور جس شخص کا دل خاموش ہو لیکن زبان خاموش نہ ہو تو وہ جب بھی بولے گا حکمت و دانائی کی بات کرے گا. اور تیسرا وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زبان اور دل دونوں خاموش ہوں اس پر مخفی اسرار کھلتے ہیں اور تجلیات ربانی وارد ہوتی ہیں. سبحان اور چوتھی قسم وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی نہ زبان اور نہ دل دونوں میں سے کوئی چیز خاموش نہیں ہے وہ شیطان کا غلام ہے اور تابع ہوتا ہے. اور اس موقع پر مجھے حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو ہے حکایت وہ یاد آ رہی ہے جو کشف المحجوب میں آپ نے جو ہے بیان فرمائی کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایک محلے میں سے گزر رہے تھے اور ایک شخص کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا السکوت خیر من الکلام، کہ خاموش رہنا وہ کلام کرنے سے بہتر ہے. تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کو ٹوکا. بات تو ٹھیک تھی لیکن وہ بات کرنے والا شاید ٹھیک نہیں تھا. جی جی آپ نے فرمایا کہ تیرا خاموش رہنا بولنے سے اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے. یعنی سکوت ہر شخص کے لیے نہیں ہے. ایک عالم ہے، ایک فاضل ہے، ایک دین کا مبلغ ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والا ہے، اگر وہ بھی خاموش رہے گا تو پھر دین کا پیغام کس طرح سے وہ پھیلائے گا. جی بے شک. اس لیے تو حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیجیے. اور یہی ذمہ داری اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کی لگائی ہے. جی جی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور تبلیغ دین کا فریضہ علماء نے، مشائخ نے انجام دینا ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا خاموش رہنا ان کے بولنے سے بہتر ہوتا ہے اور کسی کا بولنا اس کے خاموش رہنے سے بہتر ہوتا ہے. کیونکہ ایک عالم جب بولے گا وہ قرآن پاک کی روشنی میں بولے گا، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بولے گا، آثار صحابہ کی روشنی میں بولے گا اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں بولے گا. بے شک بے شک. ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیرا بولنا لغو ہے اور تیری خاموشی حزل یعنی بےہودہ بات ہے. اور فرماتے ہیں میرا کلام میرے سکوت سے اس لیے بہتر ہے کہ میرا سکوت حلم ہے اور میرا کلام علم ہے. سبحان اللہ. اگر نہ کہوں تو حلیم ہوں اور اگر کہوں تو علیم ہوں. سبحان اللہ. تو ان تمام یعنی کہ احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو لغو باتیں ہیں، بےہودہ پن ہیں اور غیر ضروری باتیں زبان سے صادر کرنا، کیونکہ جو بھی ہم بول رہے ہیں یعنی کہ اچھا یا برا وہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم زبان سے بغیر سوچے سمجھے بولتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اگر ہمارے پاس بولنے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے تو پھر جو ہے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ خاموش رہے. بالکل صحیح بات. فَلْيَقُلْ خَيْرًا او فَلْيَسْكُتْ او لِيَسْمُتْ. جی اگر بولنا ہے تو کوئی اچھی بات بولو
اور اگر کوئی اچھی بات بولنے کے لیے تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر بیہودہ بولنے سے اور لغو اور لایانی بولنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے. کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث آئی اور ترمذی شریف کی بھی اور سنن دارمی میں بھی حدیث جو ہے نقل ہوئی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمتا نجا، جس نے خاموشی کا راستہ اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا. تو اگر جو ہے انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اخروی فلاح حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین راستہ خاموشی میں ہے. کیونکہ زیادہ بول کر ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں اور ابتلا اور آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں. ہمیں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ہمیں اپنے الفاظ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. ہم جب پرائیویٹلی جو ہے اپنی محفلیں سجا کر بولتے ہیں، آپ دیکھیں اس میں کیا کوئی اچھی بات ہوتی ہے، کون سا خیر کا کلمہ بولا جاتا ہے، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی برائی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسی محفل جس کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، وہ محفل جو ہے آخرت میں رسوائی اور خسارے کا سبب بنے گی. ماشاءاللہ. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث جو ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان کا تقوی جو ہے تمام اعضاء کا ہے. آنکھ کا بھی تقوی ہے، کان کا بھی تقوی ہے، ذہن کا تقوی ہے، دل کا تقوی ہے، ہاتھوں کا، پاؤں کا، تو زبان کا بھی تقوی ہے. جی. زبان کا تقوی وہ خاموشی میں ہے کہ انسان اگر خاموش رہے اور غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو تقوی کی دولت عطا فرماتے ہیں اور صالحیت کا نور عطا فرماتے ہیں. بے شک. تو یہ تمام چیزیں جو ہے، تو پھر داتا علی حجویری جو ہے مزید جو ہے کلام کی دو قسمیں کرتے ہیں. یہ جو گفتگو میں نے کی ہے اسی کی روشنی میں آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کلام کی دو قسمیں ہیں. ایک کلام وہ ہے جو حق ہے اور دوسرا کلام وہ ہے جو باطل ہے. تو یہاں پر جو سکوت کی فضیلت آئی ہے وہ اس کلام کے لیے ہے جو باطل ہے، یعنی کہ جو بولنا منع ہے وہ بولنا ہے، وہ کلام ہے جو باطل ہے، جو لغو ہے، جو بیہودہ ہے، جو فحش گوئی کے اوپر مبنی ہے. لیکن جہاں تک اچھے کلام کی بات ہے، اچھی بات کی بات ہے، اگر آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کا ترجمے کا مفہوم لوگوں کو بتا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں یا دین کی کوئی بات اور میسج اور پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، تو ایسے کلام سے رکنے کا حکم نہیں ہے. بے شک بے شک. تو اچھی بات اگر ہمارے پاس ہے تو ضرور ہمیں بولنا چاہیے، زبان کھولنی چاہیے. اور اگر ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جی. اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے خاموشی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ صالحیت عطا فرمائے، تقوی کا نور عطا فرمائے. اور یہ جو زبان ہے اس کو یہ ہے تو جو ہے کوئی 1.5 چٹاک کی گوشت کی ایک کا عضو ہے، لیکن ساری خرابیاں جو ہے وہ اس سے جنم لیتی ہیں، تعلقات اس سے خراب ہوتے ہیں. دلوں پر جو چھریاں اور تلواریں ہم چلاتے ہیں اور تیر برساتے ہیں وہ بھی زبان سے ہی ہوتے ہیں. تو یہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے، یہی زبان ہے اس کی کمائی ہمیں جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اس لیے جتنا ہم اپنی زبان کو آسان طریقے سے استعمال کریں ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان اور دل کی ہمیں صالحیت عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے محترم علامہ محمد اشفاق عالم قادری صاحب، منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگم کے ڈائریکٹر تھے اور محو گفتگو تھے. ان کی گفتگو بڑی پرمغز تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کا کلام کرنا ان کی خاموشی سے بہتر ہوتا ہے، یا پھر ان لوگوں سے محفوظ کر رکھے جن کا کلام جن کا کلام شر کا باعث بنتا ہے. جی ابھی ہم چلتے ہیں محترم بھائی عمیر صاحب کی طرف. عمیر صاحب، خاموشی کے کیا فوائد و برکات ہیں؟ ہمیں کیسی خاموشی اختیار کرنی چاہیے
کہ ہمیں فوائد بھی نصیب ہوں. ایسی خاموشی نہیں کہ جس سے نقصان ہو، بلکہ ایسی خاموشی جس سے فوائد ہوں، اس کی ثمرات ہوں، برکات ہوں ہماری زندگی میں. Well, silence is a gateway to the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's the base or the foundation of the goods that come with it. So Allah subhanahu wa ta'ala, through silence, He grants His servant good knowledge and awareness of the righteous path. So Allah subhanahu wa ta'ala gives the ability of good speech and good deeds through silence. Now, good speech through silence, how does that come together? I mean, they seem to be two opposite things, keeping silent and good speech. So, well, the way it works is when you are silent, then you are receptive to knowledge. Then you are receptive to guidance. Then you are open to something that's coming to your way. So listening, very important. I mean, as a teacher, I keep telling the children the difference between hearing and listening. Yes. Hearing is when you can just, sound is coming into your ear without any focus on it, without any attention on it. And the only way you can give attention to anything that's coming your way, the only way you can actually understand what's going on is by being quiet. So anything that you're saying has to be silent. Anything that you're saying has to be stopped, because whatever you're saying is getting in the way of something that's better. So that's where the guidance comes from. That's where the good speech comes from. Because once you learn something, once you know something, once you've ingrained that knowledge within you, and then when you talk about that knowledge, then you're talking about good stuff. Then that is good speech. So having silence brings good speech. Silence brings good deeds as well. So how does that bring good deeds? Well, when you are silent and you are not rising to the bait of some people. I mean, some people are like that. They will torture you and they will push you to your limits, until you burst out, until you explode in front of them. And in that moment, the training of your silence comes in very handy. So if you, because it gives rise to forbearance and tolerance. You're tolerating the abuse of that person. You're forbearing that person. You're saying, okay, that's fine. As long as he's speaking, I am keeping my mouth closed. I will not be getting any sins for that. I will not be getting into trouble with Allah subhanahu wa ta'ala for that. So my sins are decreasing because he's speaking about me, and Allah subhanahu wa ta'ala is rewarding me for that silence. Yes. So you're getting rewarded for that silence that you're keeping in face of abuse from somebody else. So that gives you forbearance and tolerance. That increases your reward. And then it's consolidation. It gives you clarity of thought as well, and consolidating your thought. This is why, there is a famous idiom, think before you speak. Now, what does that mean? It means, take a moment, take your time, collect your thoughts together, organize them, and then speak about what you need to do. And also at the same time, it gives you... wait before you speak, because otherwise you might say something wrong, but once you've said it, you cannot take it back. Yes. It's out of your mouth. You can't turn time back. And the other thing is, particularly in a situation where it's very highly charged situation, where you're angry, emotions are running high, and then if you think at that moment, take some time out, take a moment to think, count in your head or something, and then you say something, then you know that you won't regret that, because you've said something correct, because you've organized it in your head. And then it brings opportunities for remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you're silent, then your mind turns towards you focus on Allah subhanahu wa ta'ala. If you're speaking and you're trying to talk because for the sake of talking, so there's no purpose behind your talk, that takes away the time that you from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So speaking only when it's necessary and keeping silent brings time for the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. It gives you time for contemplation, because if you're thinking about something, if you're thinking about the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala says, think over my signs in the Quran. So if you're thinking over His signs, and how do you do that? You can't talk at the same time as well as think about what His bounties, as well as think about the signs that He has left for us, about the vastness of the sky, and about how the mountains are raised up, and about how the fishes swim in the water, etc. All of these things, because they are the creation of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to think about them. You cannot think about them if you talk about them. You have to think
when you're in silence. And then it gives you time for worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Now worship of Allah subhanahu wa ta'ala, again, keeping your mind quiet. And again, the Allama Sahib was talking about the silence of the heart as well, in that sense, where nothing bad comes into the whispers of shaitan don't come into your heart. Now that's again with Allah subhanahu wa ta'ala. When you're worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, when you're praying, and when you're in salah, at that point, this is what you need to achieve. That's the level that you need to get to. And again, that's a benefit of keeping silent, because you're training yourself for that moment. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says and this is hadith reported by Anas radiallahu ta'ala an, he says, silence is totally wisdom. Silence in itself is complete wisdom. However, very few people adopt it. So at the same time, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given us the benefit that it gives you wisdom. But at the same time, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that not many people will adopt it, because it's not an easy thing to do. That's the other side of things. It's not an easy thing to do. It's something very hard to adopt. But the benefits of that are very a lot. It's again reported in Tirmidhi by Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala. He says, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, when a person wakes up in the morning, his body parts say to the tongue, fear Allah on our account, because we are only a part of you, we're connected with you. So if you are upright, we are upright. So your silence, keeping your silence and holding your tongue, has an impact on your physical deeds. Yes. So the deeds that you do with your hands, the work that you do with your body, your actions are controlled by what you say, controlled by your tongue. And another hadith in Tirmidhi, reported by Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala, radiallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever remained silent found refuge. He found refuge from hellfire. He found refuge from the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. He's found refuge from the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. So the benefits of being silent are both beneficial in this world and also beneficial in the hereafter. माशाअल्लाह नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे हैं आज का मौजू खामोशी और कम गोई के फ़वाइद, उसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। यकीनन इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, और जहाँ पर कलाम करने की ज़रूरत होती है, हक़ गोई की ज़रूरत होती है, और किसी अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर बोलने के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। और बंदा अगर वक्त पर न बोले और बेजा बोले, बेवक्त बोले, उस बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। नाज़रीन, इसके साथ हम जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर। आप हमारे साथ रहिएगा। अभी इस ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए।